کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا, کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے رک جانا, یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے رک جانا, یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے رک جانا, اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا, اعوذ باللہ پڑھ کے. بل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں, اللہ نے حل کرنی ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں, میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. اور آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. اچھا گمان رکھنا, اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا, اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ. اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ول پاور ہے. ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے, اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے. اتنے وسوسے دلا دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے. انسان ہار جاتا ہے, خود ہی ہار جاتا ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تھپکی دے کے اٹھانا چاہیے. دیر ول بی ڈیز جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا, آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے ہمت دے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیلف ریگولیشن بھی پریکٹس سے آتی ہے. جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ول پاور بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ول پاور ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ویلیوز اور لانگ ٹرم گولز کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جئیں, اور جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے جی اس کی گریٹیٹیوڈ کی, تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ شکر گزار ہونا, اپریشیٹ کرنا چیزوں کو, پازیٹیو سوچ رکھنا, رائٹ, اور نعمتوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا. صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو امام ابن القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں, اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام ابن القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں, یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ. ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا, یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے رک جانا, یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے رک جانا, یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے رک جانا, اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا, اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ, صبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ اسٹرینتھ بھی ہے, طاقت, رائٹ, قوت. تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں, اگر ایک بندہ نارمل ہے, نارمل فنکشن کر رہا ہے, تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ, اور سیکھنا ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا, اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں, کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے, ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز, ڈو تسبیح, یہ میں آپ کو اسکالرز کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح, یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا, انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں, ٹھیک ہے, اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں. اور تسبیح مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز, ویری سمپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں, اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ
about your problems and find solution, or you can tell problems to people on social media and find attention. अगर तो attention चाहिए तो ठीक है, डालते रहें, लेकिन solution चाहिए तो अल्लाह. Read the Quran, yes, but यहाँ पे मैं एक disclaimer दे दूँ, अक्सर औकात एंग्जाइटी इस लेवल की होती है, और याद रखें एंग्जाइटी में थेरेपिस्ट को चाहिए कि क्लाइंट के टास्क कम से कम रखें. होता यह है कि अगर कोई बहुत ही स्वीयर, यहाँ मैं कह रहा हूँ स्वीयर एंग्जाइटी पेशेंट, नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं, कोई स्वीयर एंग्जाइटी पेशेंट किसी के पास आया है, किसी सपोज कर ले रिलीजियस बंदे के पास, और वो आगे से उन्हें कहे कि आपने दिन में 1,00,000 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ना है, तो आपने उसे मजीद एंग्जाइटी में डाल दिया. ये सोचने वाली बात है. आपने उन्हें एक बहुत ही हेक्टिक टास्क दे दिया है, और वो तो पहले ही टास्क को लेके उन्हें एंग्जाइटी होती है. तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अलिवन मुआज़ बिन जबल को इंस्ट्रक्शन दी थी कि लोगों को बशारतें दो, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा ना करो. लेकिन हैविंग सेड इट, बेशक ज़िक्र अस्कार में बहुत बड़ा सलूशन है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े टास्क उसको ना दे दिए जाएं कि उसको मज़ीद एंग्जाइटी होने लगे. तो यस, कुरान पढ़ने से, प्रेयर सुनना, नवाफिल प्रेयर, फ़ौरन एंग्जाइटी इंशाल्लाह ठीक होगी. वुज़ू करने से, विजिट समवन सिक, किसी बीमार की तीमारदारी करने से आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होगी. आप कहेंगे यार मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ, ये देखो इनकी परेशानी मुझसे बड़ी है. प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग करना, और ये आपको इजीली यूट्यूब पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी. बस वो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, बुद्धिस्ट एलिमेंट, कि एक ख़ास डायरेक्शन में सूरज को फेस करते हुए, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ें, वो इंसान को पेगनिस्टिक बिलीफ होते हैं उसके पीछे. तो ये बस ख्याल कीजिएगा. डू समथिंग नाइस फॉर समबॉडी, ये एक बहुत बड़ा सलूशन है. किसी के लिए कुछ अच्छा करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ इंशाल्लाह एंग्जाइटी से मिलेगा. टेक अ वार्म बाथ और ड्रिंक सम टी, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली कि एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाटा इसके ऊपर हमें मिलता है कि ये प्योरली बेस्ट सलूशन है एंग्जाइटी को केटर करने का. वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना या एक्सरसाइज करना. टॉक टू अ फ्रेंड, बहुत कोई अच्छा दोस्त है आपका, उसके साथ हंसी मजाक और थोड़ा लाइट मूड टॉक करना, बिल्कुल इससे होता है. ऑर्गेनाइज समथिंग और लर्न समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई जिम्मेदारी लेके कुछ ऑर्गेनाइज करें ताकि आपका माइंड डिवर्ट हो. बहुत अच्छी बात है. इसीलिए कई एंग्जाइटी पेशेंट्स को आपने देखा ना, साइकोलॉजिस्ट कोई टास्क देते हैं, कोई नॉर्मल सा टास्क, कि आप अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज करवाएं. इसी तरह आपने स्कूल्स में देखा है कि बच्चों को टीचर्स या वो जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई टास्क दे रही होती ताकि इनका जहन इस साइड पे लगे. तो लेकिन ये कि छोटा मोटा, क्योंकि बहुत जो सीवियर एंग्जाइटी पेशेंट है उनको कोई बहुत बड़ा जिम्मा देना ये भी ख़तरनाक हो सकता है. स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज, ऑब्वियसली बेक, फीमेल्स के लिए बेकिंग इज़ वेरी रिलैक्सिंग. ये मैंने सुना भी है, बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि हाँ फीमेल्स के लिए बेकिंग. प्ले विद सिली पटी, ये अब वो जो होता है बच्चों के खेलने के लिए, आई थिंक कोई मटेरियल होता है और इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं. सर्च इट आउट, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट की जो कुछ टिप्स हैं. प्रैक्टिस योर एफर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ ऐसी आयात लिखा करें जिसमें अल्लाह के वादे हैं, लिखा करें या सेव कर लें उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना के उनको बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें. या कुछ ऐसी चीज़ें लिखा करें कि आई लव अल्लाह, ठीक है ना, एंड अल्लाह इज़ इन कंट्रोल, अल्लाह लव्स मी, और या ये कि इस तरह की एफर्मेशंस लिखी कि अल्लाह हैज़ डिज़ाइन माई लाइफ ब्यूटीफुली, या अल्लाह ताला जो है वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है ना, इस तरह के जुमले, और इनको पढ़ते रहें. दिस इज़ प्रैक्टिसिंग योर एफर्मेशंस, अपने एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें. फिर है रीड या कलर या ड्रॉ और स्टार्ट राइटिंग इन द जर्नल. ये बहुत एक कॉमन टिप देते हैं साइकोलॉजिस्ट के, जर्नल लिखो और उसमें ये नोट करो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, राइट. या फिर कुछ पढ़ने बैठ जाओ या कुछ कलर करो. कलर बहुत बड़ी टिप है. अब तो टैबलेट्स पे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई, यू कैन कलर विद योर स्मार्ट पेन जो होता है उससे. लेकिन अगर वैसे कलर करें, कलरिंग बुक, दैट इज़ इवन बेटर. एंड ड्रॉ. फिर कडल विद अ पेट, वेरी नॉर्मल टिप, कडलिंग. एंड ट्राई प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यू कैन सर्च इट आउट. ये एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन,
ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. سٹ آؤٹ سائڈ اور لسن ٹو نیچر فار 5 منٹ. ذرا چڑیوں کی چہچہاہٹ, آسمان پہ غور کریں, رائٹ. تھوڑا سا ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں نیچر میں بیٹھ کے. ٹیک اے 15 منٹ نیپ, تھوڑا سا نیپ لے لیں, 15 منٹ کا شارٹ نیپ, اور میک اے لسٹ آف یور بلیسنگس. تو یہ تو ہے بہت کوئک ٹپس, میں نے آپ کو تقریباً 20 ٹپس جو ہیں وہ دی ہیں. اب ذرا پراپر ٹیکنیکل سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے سب سے پہلے, یا ری فریمنگ. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے پازیٹیو جواب خود دینے لگ جائیں, اور وہ پازیٹیو باتیں ایون لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح آپ سپوز کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی, تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا, اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی, سمجھ رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی, جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز, اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا, جرنل کرنا, یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے, یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا, جیسے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا, لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن, اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے, مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل, اینڈ what more beautiful than Jannah? While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری, اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا, تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں, اس میں ایکسرسائز ہے, اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا, اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں, اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا, چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس, اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس, دوسروں سے کنیکٹ کرنا, جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرنا, کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ, نیند لینا زیادہ, اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ, نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ, یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس, جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے, سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آبویسلی اس میں میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے, ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں.
وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے, ٹیکنگ اے باتھ, کولڈ شاور یا ہاٹ شاور, لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی اے ریمائنڈر, اے کلپ, بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی, یو آر سینسنگ اٹ, رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ, جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا, اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ, اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے, معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا, اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے, ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں, یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے, یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے, خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے, دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا, سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا, تھپکی دینا, ٹھیک ہے نا, ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ, یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی, سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی, کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا, یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں. اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے, ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سننا ڈائٹ اسپیشلی, اس کو جو ہے ریسرچ کریں, واٹ از سننا ڈائٹ. کوشش کریں آپ سننا ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں, اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا.